بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل قصہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیلاً سنانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کرے گا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا، تو قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت ہی فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کی انہی باتوں کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا، وہ حضرت حابیل ہی ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ قابیل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل کے سر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مددگار اور معاون ثابت ہو، میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف و قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹی کی بشارت سے متصل فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو ان کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 130 سال ہو چکی تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا۔ اس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور اعداد و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ خوبصورت اور اعداد و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی، بعض و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، انعقاد میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصہ بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کے کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کاموں کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کی کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا۔
जबकि दूसरे बेटे काबिल की औलाद शैतान के पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और नमरून और कुफ्र पर गामज़न। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालिदैन के हकूक़ अदा करता हो और उनकी खिदमत करता हो, सुलह रहमी करता हो, उस पर काबू रखता हो और मस्कीनों के साथ भला करता हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि ऐ मेरे सआदतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीं बनोगे, चुनाचा तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जब मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा। नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर लम्हा उनका जिक्र करते रहते हैं। किसासुल अंबिया में अलामा इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश को मामलात सपुर्द कर दिए। उन्होंने ही शहर बाबिल और शहर सुवीस आबाद किए। इबलीस और इसके लश्करियों यानी जिन्नों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगा कर वीरानी घाटियों में धकेल दिया। उनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने अखलूक को अपना जानशीं मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ़ कामों के अंजाम दही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अक़वाल के मुताबिक यही अनोश हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। उन्हें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ़ मकामात, एक गज़ा, दूसरा इराक़ के शहर मुअस्सिल और तीसरा अयूदिया भारत में बताए जाते हैं। इन तीनों में से किस में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मदफून है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहें।